بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری محترم بہنوں، میرے بھائیوں، موجودہ دور میں دیکھا گیا ہے کہ بہت زیادہ میری ایسی بہنیں ہیں، بہت زیادہ میرے ایسے بھائی ہیں جو اپنے دشمنوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ دشمن طرح طرح کے طریقوں سے انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو طاقت کے بل بوتے پر نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ لوگ جادو، جنات، تعویذات، اسے وغیرہ کے ذریعے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل شیئر کریں گے، ایک ایسا وظیفہ شیئر کریں گے جس کی برکت سے دشمن آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ یا تو اللہ رب العزت آپ کے دشمنوں کو ہدایت دے دے گا، یا پھر اللہ تعالیٰ انہیں ان کی اپنی ہی کسی مصیبت میں مبتلا کر دے گا اور ان کے ذہن سے آپ کا خیال تک نکل جائے گا۔ یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے، لیکن یہ وظیفہ ہے بڑا طاقتور۔ جیسے جیسے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھتے جاؤ گے، آپ کو اس کے فائدے نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ جن میری بہنوں نے، میرے بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے؟ اب پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ کے جتنے بھی دشمن ہیں، آپ نے ان سب کا تصور کر لینا ہے۔ اگر تو آپ جانتے ہو کہ میرا فلاں دشمن ہے، تو آپ اس کا نام لے کر تصور کر لیں۔ اور اگر آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے کون سے دشمن ہیں، یعنی کہ کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں جو ظاہری ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو باطنی ہوتے ہیں، یعنی کہ چھپے ہوئے، چھپ کر وار کرتے ہیں، جو بزدل ہوتے ہیں۔ آپ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، لیکن آپ کی پیٹھ پیچھے آپ پر وار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے تمام دشمنوں کا تصور کر لیں، یا پھر اس طریقے سے تصور کر لیں کہ یا پروردگار، میرے جتنے بھی دشمن ہیں، چاہے وہ ظاہری ہیں یا باطنی، اے میرے مالک، میں تجھے تیرے نام سے پکارنے لگا ہوں یا پکارنے لگی ہوں۔ میرے دشمنوں کو یا تو ہدایت دے دے، یا انہیں ان کی اپنی ہی کسی مصیبت میں مبتلا کر دے۔ اس طرح آپ نے اپنے ذہن میں تصور کر لینا ہے۔ تصور کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کے 2 نام ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور ایک اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے، یا اللہ یا قہار۔ ان دونوں ناموں کو آپ نے کم از کم 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ میں نے آپ کو کم از کم بتلایا۔ اگر اس سے زائد مرتبہ بھی آپ پڑھنا چاہو تو زائد مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہو، یعنی کہ کم از کم 313 کا مطلب یہ ہے کہ 313 سے کم نہیں پڑھنا، 313 سے زائد جتنا آپ پڑھ سکتے ہو آپ اللہ تعالیٰ کے ان 2 ناموں کو پڑھ لیں۔ لیکن یاد رہے کہ دونوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا اللہ یا قہار، یہ ایک ہو گیا، یا اللہ یا قہار، یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقہ کار سے آپ نے اللہ رب العزت کے ان 2 ناموں کو کم از کم 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 313 مرتبہ یا پھر اس سے زائد مرتبہ اللہ رب العزت کے ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں، تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور تصور میں اپنے دشمنوں کے دل اور دماغ پر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ اب اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے مسلسل 21 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ 21 دنوں کے اندر اندر یا تو دشمن آپ سے صلح کر لے گا، یا پھر اس کے ذہن سے آپ کا خیال تک نکل جائے گا، یا پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کی اپنی ہی کسی مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ یہ عمل، یہ وظیفہ یا تو آپ نماز فجر کے بعد پڑھیں، یا پھر رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہو۔ جو وقت آپ کو مناسب لگے اس وقت میں آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ جیسے جیسے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھتے جاؤ گے، اس کے اثرات آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک میری ان بہنوں کو، ان بھائیوں کو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اس عمل کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔